بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی وَأَوْفُوا پورا کرو بِعَہْدِی میرے وعدے کو، میرے عہد کو، اوفی بِعَہْدِکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص کر مجھ ہی سے ڈرو، یا اس کا دوسرا معنی صرف مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت بما جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے وہ، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا یعنی وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اول کافر بہ اولا سب سے پہلے کافر بہ اس قرآن مجید کا انکار کرنے والے، ولا تشتروا اور نہ خریدو تم بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑا سا ثمن، تھوڑی سی رقم، قلیلہ کہتے ہیں تھوڑی سی، وإیایا فاتقون اور خاص کر مجھ ہی سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، اتقوا واتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ آج ہم 5ویں رکوع کی تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے جو چوتھا رکوع تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمین میں اللہ رب العزت کا خلیفہ بننا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہونا، پھر اللہ رب العزت کا ان کو معاف کرنا، یہ سارا پچھلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور پھر اگلے رکوع سے تقریباً 5 سے 6 رکوع جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور جو ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ اب بنی اسرائیل یہ کن کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر انہی سے جو ہے آگے بنی اسرائیل میں ان کی اولاد چلی، ٹھیک ہے۔ ویسے ان کے بھی جد امجد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان سے اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ دیے، اور پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو ہے بنو اسماعیل میں نبوت چلی، اور پھر ان کی ایک دوسری بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے جو تھے یعقوب تھے، پھر یعقوب کا جو اصل لقب ہے وہ بنی اسرائیل ہے، پھر انہی سے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل مشہور ہوئے، اور پھر تمام انبیاء جو ہے ان میں سے آئے۔ اللہ نے یہاں کہا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر میں نے نعمتیں کی، اللہ رب العزت کے ان پر بے شمار انعامات تھے، ٹھیک ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا۔ جو سب سے بڑے 2 انعام تھے وہ یہ تھے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کہ میں نے ان میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا، بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور ان میں جو دوسرا سب سے بڑا اللہ کا انعام تھا وہ کیا تھا؟ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور میں نے انہیں زمین پر دنیا کی بادشاہت سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اللہ کے بڑے انعام تھے، اور پھر ان کی خرابیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دونوں انعام جو ہے وہ چھین لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو،
اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ تورات میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے اور ان کے آخری نبی ہونے کی جو نشانیاں تھیں وہ تورات کے اندر موجود تھی، اور تورات میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے، ٹھیک ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ فرما بھی رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ٹھیک ہے، قرآن پاک پر بھی ایمان لے آؤ جو میری طرف سے نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ آگے سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو، یعنی تمہیں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اس میں تمہیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، بلکہ تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن یہ ایمان کس وجہ سے نہیں لا رہے تھے؟ ایک ان کی وجہ تھی، یعنی حسد تھا، وہ یہ تھا کہ جو آخری نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ میرے عہد کو پورا کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی قرآن مجید، اوفی بیعہدکم، پھر میں تمہارے سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ان سے بادشاہت چھینی، ان سے عزت چھینی، وہ بادشاہت ان کو واپس مل جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے جو راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی پرانی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل کریں گے، اور آخرت میں ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ ان کے لیے انعام جنت ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ وَآمِنُوا، یہ بات ہو گئی کہ تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اپنے سے پہلی کتابوں کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید تورات کا مین و عن ہر چیز کو تسلیم نہیں کرنے والی، یعنی بعض چیزوں کو تصدیق مانتی ہے اور بعض چیزوں کا انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس لیے کہ جو بعد میں آنے والی کتاب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ پہلی کتاب کی کچھ چیزوں کو وہ کیا ہے؟ نسخ کرنے والی ہوتی ہے، یعنی ان کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نہ ہو جاؤ اول کافر بھی، کہ میری کتاب کے سب سے پہلے کفر کرنے والے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ یہ سب سے پہلے تو کفر کرنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید کا انکار کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بعد کا انکار کرنے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اہل کتاب کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے میری کتاب کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم پہلے میری کتاب کے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم انکار کرو پھر تمہارے بعد جتنے بھی یہودی آئیں، جتنے بھی بنی اسرائیل آئیں، یعنی یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلیں اور پھر اس چیز کا جو گناہ ہے وہ بھی تمہارے سر جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم اس خوف سے ایمان نہیں لا رہے ہو کہ ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی سی اس کے فوائد ہیں، زیادہ اس کے فائدے نہیں ہیں، یعنی اس کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور اس دن سے ڈرو
جس دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کا محاسبہ فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی یا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ غلط بات بتاتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ بات تورات میں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فائدے کے مطابق وہ بات بتا دیتے تھے، حالانکہ وہ تورات میں وہ حکم موجود نہیں ہوتا تھا۔ جیسے اس کی مثال یعنی ان کے ایک شخص نے جو ہے وہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے گدھے پر بٹھا کے اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بھی عالم تھے، پادری تھے، اور وہ اسلام لے آئے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری تورات میں بھی جو ہے سنگسار ہے۔ یعنی اس طرح وہ حق کو کیا ہے باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جن میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی یہ بات چھپاتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بات کو تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے مختصر سا بیان کیا بنی اسرائیل کا، اور ان کی خرابیاں بیان کی۔ اگلے رکوع سے جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ان کی خرابیوں کو بیان فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔